السلام علیکم ناظرین، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات اور سرایہ پر مبنی سیریز کے بعد خلافت راشدہ میں اسلامی افواج کے کامیاب مارکوں کی تفصیلات پر مبنی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج اس سلسلے کی ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں اس ویڈیو میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شامی جہاد کے مارکہ اجنادین کے حوالے سے تفصیلات عرض کروں گا۔ ناظرین، سیدنا ابوبکر صدیق نے ہرقل اور اسلامی فوج کے حالات سن کر سیدنا خالد کو حکم دیا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شام پہنچو اور وہاں بڑے لشکر کی کمان سنبھالو اور رومیوں کو سبق سکھاؤ اور جو ضروری تدبیریں اختیار کرنی ہوں وہ کرو۔ ان کے حکم پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرہ سے روانہ ہوئے تو پہلے تدمر آئے۔ تدمر شام کے کنارے فرات کی وادی کے ساتھ واقع ہے، دمشق سے 150 میل دور اس کے شمال مشرق میں ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو راستے میں پانی وغیرہ کی دشواریاں بھی پیش آئیں، بعض قبائل بھی مقابلے پر آئے۔ سیدنا خالد بن ولید ان سب کو مار بھگاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور بصرہ پہنچے۔ یہاں سیدنا ابوبکر صدیق کے حکم سے سیدنا شرجیل بن حسنہ اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے شہر بصرہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا مگر وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی ایک زبردست حملہ ان پر کیا۔ رومیوں کے لشکر کا سپہ سالار رومانس تھا، وہ شکست کھا کر بھاگا اور شہر فتح ہو گیا۔ رومانس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے اسلام کے لیے نمایاں کارنامے بھی انجام دیے۔ بصرہ کی فتح کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ انہیں یہ اطلاع ملی کہ قیصر روم نے 1,00,000 کا لشکر جرار اجنادین میں جمع کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چاروں طرف سے عیسائی قبائل اجنادین کا رخ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائی پادری ہر طرف جا کر عیسائیت کے لیے لوگوں کو ابھار رہے تھے، انہیں جنگ کے لیے اکسا رہے تھے اور لوگ اجنادین کی طرف آ رہے تھے۔ ان حالات کی خبر جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے اسلامی لشکروں کے سالاروں کو لکھا کہ سب کے سب اپنے لشکروں کے ساتھ اجنادین پہنچ جائیں۔ اس طرح سیدنا عمر بن عاص، سیدنا یزید بن ابی سفیان، سیدنا شرجیل بن حسنہ اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب حضرات وہاں پہنچ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری اسلامی فوج کا جائزہ لیا اور اس کی صف بندی کی۔ ایک ایک دستے کے پاس خود گئے اور انہیں جہاد کی اہمیت یاد دلائی، ان کے سامنے پرجوش تقریریں کیں۔ اس جنگ میں مسلمان عورتیں بھی شامل تھیں، انہیں مردوں کی صفوں کے پیچھے کھڑا کیا گیا۔ سیدنا خالد نے ان عورتوں سے فرمایا، اگر کچھ مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگیں تو انہیں غیرت دلانا، انہیں شرمندہ کرنا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز کے بعد جنگ شروع کرنا چاہتے تھے کیونکہ سیدنا رسول کریم کا یہی معمول تھا، لیکن رومیوں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ پہلے ہی کر دیا۔ ہرقل کی فوج کو معلوم تھا کہ مسلمان اپنے رسول کی سختی سے اتباع کرتے ہیں، اس لیے یہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ظہر کے بعد حملہ کریں گے اور ظہر میں یہ اللہ سے دعائیں کریں گے، اس لیے ان پر اس سے پہلے حملہ کر دو تاکہ مسلمان فوج میں تذبذب پھیل جائے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا، ہمارا منصوبہ پورا نہ ہوا۔ لیکن اللہ کی مدد کبھی اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتی۔ رومیوں نے اسلامی لشکر کے دائیں اور بائیں بازو پر زبردست حملہ کیا۔ دائیں بازو پر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اب بائیں بازو پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رومیوں کا یہ حملہ تیروں کا تھا، جب تیروں کی بارش ہوئی تو مسلمانوں کے گھوڑے بدکنے لگے، اس طرح مسلمانوں میں ہلچل بن گئی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو گھڑ سواروں کو حکم دیا، حملہ کرو، پھر خود اپنا گھوڑا بھی آگے بڑھا دیا۔ جو ہی سیدنا خالد بن ولید نے حملہ کیا، پوری اسلامی فوج ایک جان ہو کر آگے بڑھی اور اس قدر زبردست جوابی حملہ کیا کہ رومیوں کے اندر تک گھستے چلے گئے۔ اس حملے سے دشمنوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، تاہم جنگ جاری رہی۔ دونوں لشکر جان توڑ کر لڑتے تھے، سر دھڑ سے الگ ہو رہے تھے، انسانی اعضاء میدان جنگ میں کٹ کٹ کر اچھل رہے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو برابر دباؤ بڑھانے کا حکم دے رہے تھے اور مسلمان جوش کی حالت میں آگے بڑھ رہے تھے اور رومیوں سے ان کی پیش قدمی کسی طرح نہیں رک رہی تھی۔ آخرکار ان کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، اللہ اکبر کے نعروں سے میدان جنگ گونج اٹھا۔ بھاگنے والے رومیوں نے حمص اور دمشق میں جا کر پناہ لی۔ لشکر کا سپہ سالار
تھیوڈورس بھی سرپٹ دوڑا، اس نے بھی حمص میں پناہ لی۔ یہاں کیسر روم پہلے سے موجود تھا، کیسر نے اسے لعنت ملامت کی اور معزول کر دیا، اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ یہ جہاد و قتال کا مارکہ 28 جمادی الاول 13 ہجری میں ہوا۔ یہ شام کا سب سے بڑا جہاد اور قتال کا مارکہ تھا۔ اس شاندار فتح کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فتح کی خوشخبری مدینہ بھیجی۔ اپنے خط میں سیدنا خالد نے اس تمام قتال کی تفصیلات بھی لکھی، جس میں تحریر فرمایا، ہم میں اور مشرکوں میں جنگ ہوئی، ان لوگوں نے بڑے بڑے لشکر ہمارے مقابلے میں اجدادین میں جمع کر رکھے تھے۔ یہ لوگ اپنی سلیبیں اور کتابیں اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس بات کی قسم کھائی تھی کہ میدان جنگ سے فرار نہیں ہوں گے اور مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال کر دم لیں گے۔ ہم اللہ کے بھروسے پر ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ پھر ہم نے تیروں سے کام لیا، پھر تلوار کی نوبت آئی، زبردست جنگ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی مدد نازل فرمائی اور اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملا تو پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مسلمانوں کی مدد کی اور میری آنکھوں کو فتح کی خوشخبری سے ٹھنڈا کیا۔ یہ واقعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے 24 دن پہلے کا ہے۔ اجنادین کے بعد سیدنا خالد بن ولید یاکوسا کی طرف بڑھے، وہاں بھی رومیوں کو شکست ہوئی اور رومی مار کھا کر بھاگے، یہاں تک کہ شام کے بڑے بڑے شہروں میں پھیل گئے۔ مسلمان ابھی یاکوسا میں تھے کہ خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع ملی۔ یوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عالمی جہاد و قتال کی بنیاد رکھ چکے تھے، اس بنیاد کو رکھ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہی کی قائم کردہ بنیاد پر پھر سیدنا عمر فاروق نے سلطنت اسلامیہ کو وسیع کیا۔ انہوں نے کیسے اس سلطنت کو وسعت دی اور جہاد و قتال سے امت کو عزت بخشی، اس سلسلے کو ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔